السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج میں آپ سب کے ساتھ اخلاق سیریز کا ایک اور ٹاپک شیئر کروں گی، اور وہ ہے خیر خواہی۔ جس کے دل میں بھی خیر ہوگی نا، اس کے رویے میں بھی ہمیں خیر ہی نظر آئے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو، کیونکہ وہ ہر موقع پر نا اس کا اظہار ضرور کرے گا، اور وہ فکر مند رہے گا ہمارے لیے دعائیں کرے گا۔ کوئی بھی انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی ہیلپ ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں بنتا نہیں ہے، بلکہ ان کی مشکلات دور کرتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے وہ شخص جس کے دل میں خیر خواہی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ خیر خواہ انسان کی اصل اور خاص خوبی کیا ہے، تو ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ ماشاءاللہ، یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ تو خیر خواہ ہونے کے ساتھ ساتھ امانت دار ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم منوعاً ویسی ہی چیزیں پہنچائیں جیسی ہمیں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جس چیز سے یعنی میں روک رہا ہوں یا میں تمہیں کرنے کا کہہ رہا ہوں نا، تو وہ کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے دل میں نا اپنا کوئی ذاتی مطلب نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم دوسروں تک بہت اچھے طریقے سے پہنچائیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے، جب ہم یہاں کسی کو روکتے نا کسی چیز سے، جیسے اگر ہم کوئی بھی ایسا انسان جو آپ کے آس پاس ہے جو نشے کا عادی ہے، ہم اس کو نشے سے روکتے ہیں نا، تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نشے سے رک جائے، یہ نشہ نہ کرے، کیونکہ اس کے نشے کی وجہ سے نا گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، گھر میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور نشے کے لیے ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو پھر وہ چوری کرتے ہیں، اینڈ سو آن، بہت ایک لمبا پروسیجر چلتا ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے، پھر ہم اس کو سمجھاتے بھی ہیں، لیکن اسے ہماری بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے اگر ہم کسی کو روکیں نا، کسی لڑکی کو جو اچھے ڈریسز یعنی باحیا ڈریسز نہیں پہن کے باہر جا رہی ہے، تو ہم اسے اس لیے روکتے ہیں کہ ہماری تو خاندان میں ناک کٹ جائے گی، کہ ماں تو ایسی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے اور بیٹی وہ اس طرح کے کپڑے پہن کے جا رہی ہے۔ ہمارے دلوں میں نا بس اسی طرح کے ذاتی مفادات جو کہ صرف دنیا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہی چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنا اینگل چینج کرنے کی کوشش کی ہے؟ کہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر اس بندے نے نشہ نہ چھوڑا تو اسے جہنم میں پیپ پلائی جائے گی زخموں کی؟ نہیں سوچا ہم نے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سزا ملے گی اس کو۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو عورت یا جو لڑکی بے حیا لباس پہن کے باہر جا رہی ہے، تو قیامت والے روز کہیں یہ نہ ہو یہ ننگی کھڑی ہو؟ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمیں نا اپنے زاویے بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد صرف دنیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باتیں ان کے دلوں میں اثر ہی نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تبھی ہوگی نا جب ہم آخرت کے بارے میں بھی دوسروں کی فکر کریں گے۔ ہمیں دوسروں کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اس طرح سے خیر خواہی کریں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ اور جب ہم خیر خواہی صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ان کی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت سنوارنے کے لیے بھی کرتے ہیں نا، تو پھر ہمارے صرف دوستوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ پھر ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہماری کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے نا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہوتی ہے نا، تو ہم اسے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو انسان اچھا ہی نہیں، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ حالانکہ جو چیز اس کے اندر ہے ایٹ لیسٹ یو شوڈ ایکسیپٹ اٹ، اور ہمیں اسے ہر معاملے میں غلط نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے دشمنوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نا، تو ان کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر دیں۔ اگر آپ ان کو پریکٹیکلی نہیں سمجھا سکتے یا آپ کے ریلیشنز زیادہ اچھے نہیں ہو پا رہے ہیں، بٹ دعا کرنا تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا،
ہم دعا کر کے ہی ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں، ان کی احادیث پڑھیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی نہیں ہے. تو اگر آپ نے اپنا دین بچانا ہے نا، تو پھر دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور ویسے بھی دین اسلام ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. تو ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور ان کی عوام کے لیے. یعنی سب کے لیے ہی ہم نے خیر خواہی کرنی ہے. ٹھیک ہے، عوام کا مطلب ہے نا سارے ہی آ جاتے ہیں، چاہے وہ خاص ہوں، چاہے وہ عام لوگ ہوں، چاہے آپ کے ریلیٹیوز ہوں، چاہے آپ کے ریلیٹیوز نہ ہوں، بٹ ہمارے دلوں میں خیر خواہی ہونی چاہیے، کیونکہ دین کس کا نام ہے جی؟ خیر خواہی کا. لیکن ہمیں نا خیر خواہی کرنے کے طریقے نہیں معلوم. ہم لوگوں کو بہت برے طریقے سے روکتے ہیں. وہ رکنا بھی چاہیں نا برے کاموں سے تو وہ رکتے ہی نہیں ہیں. چلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے دل میں برا جانے. اور یہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے. اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو روکیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا اس کی اپنی قبر ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے تو کہنا تھا کہہ دیا. بالکل ہم نے کہنا تھا، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، پہنچا دیا. ایک دفعہ پہنچا کے ہمارا جو ہے نا وہ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ہمیں بار بار یہ پیغام پہنچانا ہے، اپنی انا، اپنے تکبر اور غصے کو پیچھے کرتے ہوئے، صرف اور صرف اس لیے کہ اس بندے کی شاید آخرت سنور جائے میرے اس ایک جملے سے. ہم نے اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا ہے تاکہ وہ ہماری باتوں کو مانیں بھی انشاءاللہ تعالی. چلیں ایک خیر خواہی کی مثال میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرا جانور مر گیا ہے تو مجھے سواری دے دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے. تو ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اسے سواری دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نیکی کی راہ بتائے اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے والے کو. سبحان اللہ. تو یہ تو میں کہتی ہوں ایسی جو احادیث ملتی ہیں نا تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں مفت میں چیزیں، مفت میں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں کہ اچھا کام دوسرا کرے اور ثواب آپ کو بھی اتنا ہی مل جائے، تو ہمیں یہ موقع کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. جیسے آپ سے کوئی ایڈریس پوچھ لیتا ہے یا آپ سے کوئی واٹس ایپ پر جیسے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کسی سے، تو کسی عالم کا نمبر اگر آپ کے پاس ہے، کوئی ایسا گروپ آپ کے پاس ہے تو آپ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے نیکیوں میں آپ بھی حصے دار بن سکتے ہیں. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن پر سے دنیا کی سختی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سے آخرت کی سختیوں میں سے سختی دور کرے گا. اور جو شخص تنگ دست کو مہلت دے گا، یعنی اپنے قرض کے لیے تقاضا اور سختی میں مہلت، تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. سبحان اللہ. اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب ڈھانپے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا عیب دنیا اور آخرت میں ڈھانپے گا. اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اتنی خوبصورت حدیث سن کر بھی اگر ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی سختیاں نہ دور کر پائیں، ان کی تکالیف کو نہ دور کر پائیں، ان کے عیوب کو نہ چھپا پائیں، تو پھر ہمیں ایسی احادیث پڑھنے کا کیا فائدہ؟ خالی پڑھنا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو عمل میں لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ جب ہم کسی کو خیر خواہی سے کوئی مشورہ دیتے ہیں تو وہ ہماری بات پہ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں، اور ہم نے اپنے مشورہ دینے کے طریقہ کار پہ ضرور غور کرنا ہے. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی طریقے سے ہم نے آگے خیر خواہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ ڈال دے تاکہ ہم اپنی
اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کو سنوار سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔